اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آقم الصلاۃ، نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ روح ہے نماز کی۔ اگر بے حیائی سے بدن نہیں رکتا، برائی سے نہیں رکتا، تو جسم تو موجود ہے مگر خالی مردہ جسم ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ روح کب ہوگی؟ اور حضور داتا گنج بخش اجمیری کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کشف المعجوب شریف سے۔ وہ فرماتے ہیں نماز کی شرائط میں پہلی شرط جسم کی طہارت ہے۔ اب جسم کے میں دو چیزیں ہیں، جسم کا ظاہر بھی ہے، جسم کا باطن بھی ہے۔ شرط پہلی یہ کہ پاکی ہو، تیرا ظاہر بھی پاک ہو، تیرا باطن بھی پاک ہو۔ تو ظاہر میں نجاست سے پاکی، باطن میں خواہشات نفسانی سے پاکی۔ تیرا ظاہر نجاست سے پاک ہو جائے اور جو تیرا باطن ہے وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائے۔ اگر یہ پاکی ہوگی تو ملے گا کیا؟ آؤ تمہیں تمہارے نبی کا فرمان سناتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع نحو وضوئی ھذا، حضور نے وضو کیا صحابہ کے سامنے، وضو کر کے فرمایا من تودع، جس نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں اپنے دل کو ادھر ادھر نہیں جانے دیا، دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں کیا، دنیاوی خیالات اس کے قریب بھٹکنے نہیں دیے، تو فائدہ کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کمال کیا ہوا؟ وضو کیا ہے خالی، اس میں وہ ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کا تذکرہ آ گیا کہ ظاہر کو تو پانی سے صاف کیا، جب نماز پڑھنے لگا دل میں غیر کو داخل نہیں ہونے دیا، دل میں پھر دل والا رہا ہے، تو 2 رکعتوں کا کمال یہ ہے کہ صاحب کا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ صاف ہونا بھی چاہیے، کیوں؟ حضرت انس راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے چپکے چپکے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، کوئی اور سن ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو پہلی شرط فرماتے ہیں ظاہر تیرا نجاست سے پاک ہو، باطن تیرا نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں، ایسے خیالات جو ہم روٹین میں بھی نہیں آتے وہ نماز میں آتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے خیالات سے جان چھڑوانی، پوری توجہ رکھنی ہے نماز کی جانب، خیالات کو دفع کرنا ہے۔ دوسری شرط حضرت صاحب جو لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں دوسری شرط ہے لباس کی طہارت۔ ظاہر میں یہ ہے طہارت کہ تیرا لباس نجاست سے پاک ہو، اس کو غلاظت نہ لگی ہو، اور جو باطنی طہارت ہے وہ یہ ہے کہ تیرے کپڑے حلال دے پیسیاں دے ہون، ہن اتنے گند نہیں لگیا، کوئی نجاست نہیں لگی، لیکن جس پیسوں سے یہ خریدا ہے وہ رشوت کا پیسہ ہے، وہ سود کا پیسہ ہے، وہ چوری کا پیسہ ہے، وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو پھر تو نماز پڑھ بھی لے ایسا لباس پہن کے، نماز ہوگی؟ بھئی رشوت زیادہ بری ہے یا نجاست کپڑے کو لگے یہ زیادہ بری ہے؟ اگر ظاہر پلید ہے نماز نہیں ہوتی، تو اگر اس کا باطن پلید ہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تیسری شرط مکان کی طہارت، کہ ظاہر میں نجاست اور گندگی اور باطن میں فساد اور گناہ سے، وہی کپڑے والی جو بات ہے۔ چوتھی شرط قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور ظاہر میں قبلہ و کعبہ شریف ہے اور باطن میں عرش معلیٰ، یہ تو نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب ایک بات یہاں پہ، اس پہ آپ تھوڑی توجہ اگر رکھیں تو شاید مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ بولیں، اللہ کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ جب اللہ ہر طرف ہے تو ہم بجائے مغرب کے قبلہ کی جانب منہ کرنے کے ہم مشرق کو منہ کر لیں؟ ادھر اللہ نہیں ہے اور وہ سنتا بھی ہے، وہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے شمال کو منہ کر لیں، جنوب کو کر لیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، مگر اس نے ہمیں پابند کیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، پہلے میں 2 قرآن سے کرتا ہوں، پھر میں بعد میں آتا ہوں حکمت کی جانب بھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور مبعوث ہوئے، تو اس وقت 2 دین نبیوں کے رائج تھے زمین پہ، ایک دین موسیٰ، دوسرا دین عیسیٰ۔ مزے کی بات یہ کہ یہود کا قبلہ الگ تھا اور نصارہ کا قبلہ الگ تھا۔ ایک سمت انہوں نے قبلہ کے طور پر متعین کی ہوئی تھی، ایک انہوں نے کی ہوئی تھی، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں تھیں۔ وہ کیا کہ یہود نے اپنا قبلہ بنایا تھا مغرب کی جانب۔ دلیل کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کو ندا آئی تھے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، تو وہ مغرب کی جانب سے آئی تھی۔ یہودیوں نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب بنا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کو ندا آتی ہے جنوب کی جانب سے، مکان شرقی میں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ مکان شرقی میں تھی تو وہاں انہیں ندا آتی ہے۔ اس مناسبت سے عیسائی مشرق کو قبلہ بنا لیا انہوں نے۔ تو اللہ کا انعام موسیٰ پہ بھی ہوا، اللہ کا انعام حضرت مریم پہ بھی ہوا جو عیسیٰ کی والدہ ہے۔ تو جس جگہ پہ انعام عیسیٰ کی والدہ پہ ہوتا ہے اس سمت کو قبلہ بنا لیا عیسائیوں نے، اور جس سمت میں انعام ہوتا ہے حضرت موسیٰ پہ اس سمت کو قبلہ بنا لیا یہودیوں نے۔ تو کعبے پہ انعام ہوا ہمارے آقا کی وجہ سے، کعبے پہ انعام ہوا حضور کی وجہ سے، کہ ایک تو یہ کہ کعبے کے قریب ولادت حضور کی ہوئی، اور دوسرا جب تک حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا قریش مکہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، نبی کا بھی بچپن ہے تو حضور بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اس کعبے کو تعمیر کرتے رہے۔ وہ جو چادروں میں اٹھا کے لایا گیا تھا حجر اسود، وہ بھی نبی کے مشورے پہ تھا، وہ نصب بھی کریم آقا کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اگر مشرق کو قبلہ بنانے میں عزت تھی مریم کی، مغرب کو قبلہ بنانے میں عزت تھی موسیٰ کی، تو کعبے کو قبلہ بنانے میں عزت تھی محمد عربی کی۔ فرمایا اس پہ ان کی وجہ سے کرم ہوا ہے کہ ان کی جائے ولادت یہ جگہ ہے، ان کا علی اس میں پیدا ہوا ہے، اس کو اینٹیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں، اس میں حجر اسود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے، لہذا کعبے کی عزت یہ ہے کہ کعبہ ان کا قبلہ بنے گا۔ پھر دوسری بات کہ اگر نماز میں ایک جہت کا حکم نہ ہوتا، کوئی مشرق کو منہ کرتا، کوئی مغرب کو، کوئی شمال کو تو کوئی جنوب کو، مسلمانوں کی وحدت، نظم، جمعیت، یگانگت کسی کو نظر نہ آتی۔ اللہ چاہتا یہ تھا یہ متحد رہے، ان میں نظم رہے، ان میں وحدت رہے، ان میں یگانگت رہے۔ فرمایا جب میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں کہیں کا مومن مسلمان مرضی ہو، اس نے جب بھی میری بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو منہ سب کا ایک ہی جانب ہونا چاہیے، وہ شمال میں رہنے والا ہو یا جنوب میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، منہ سب کا ایک طرف ہو تاکہ ان میں وحدت آ جائے۔ اور دوسری بات، اگر سارے متفرق جانب منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو کسی کو حضور قلب میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا تجھے حضور قلب میسر آئے اس لیے رخ ایک جانب کرو، اب تجھے حضور قلب میسر آئے گا۔
تو اس لیے فرما دیا کہ کعبے کو تم نے رخ کرنا ہے. اور دوسری بات کہ سب سے پہلے کعبہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے مٹی لے کے کعبہ بنایا ہے. تو ہم پہ نمازیں بھی فرض 5 کر دی گئیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ تم 5 وقت رخ کرو اس کعبے کی جانب. اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ بنا 5 پہاڑوں کی مٹی سے. تم نے 5 وقت دن میں رخ کعبے کی جانب کرنا ہے. اگر تم کرو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور پھر اس سے پہلے مسلمان منہ کرتے تھے بیت المقدس کی جانب. یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا قبلہ ہے. باقی ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے، قبلہ ہمارا. تو نبی علیہ السلام کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی. پروردگار نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب تیرا چہرہ ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تیرا جدھر جی چاہے پھر جائے، پھرنا تیرا کام ہے، قبلہ بدلنا ہمارا کام ہے. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ قبلہ بدلا، ہمیں یہ قبلہ عطا کیا. تو فرمایا کہ تم نے جہت قبلہ کی جانب کرنی ہے. 5ویں شرط نماز کی وہ قیام ہے. فرمایا ظاہر میں طاقت کی حالت میں قیام کرنا ہے تم نے، اور باطن میں قرب حق میں قیام کرنا ہے. اور جو قیام باطن ہے اس کی حقیقت کہ اللہ کے ساتھ تو نے قائم رہنا ہے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینے. یہ اس قیام کی حقیقت ہے. حضور داسا فرما رہے ہیں 6ٹھی شرط اللہ کی طرف توجہ کر کے خالص اسی کے لیے نیت کرنا ہے.